السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے آگاہ کریں گے، لیکن اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نصر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو عدنان ہی تک منسوب فرماتے تھے۔ آپ کی والدہ ماشطہ کا نام آمنہ بنت وہب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کا نسب نامہ تیسری پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ نانی کا نام ام حبیبہ بنت اسد ہے۔ رائج یہ ہے کہ آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل بروز پیر 12 ربیع الاول 575 عیسوی کو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ تک 6113 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہی انتقال ہوا، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 28 صفر المظفر کو ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مفصل حالات بہت سے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت خداترس، رحیم، شجاع، متین، صادق القول، باحیا، امین اور صفات محمودہ سے متصف تھے اور جمیع خصائل رذیلہ اور افعال مذمومہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ جب عمر مبارک 8 برس 2 مہینے 10 روز کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے وفات پائی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ نے کل 13 نکاح فرمائے۔ آپ کی ازواج کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت میمونہ بنت الحارث، حضرت زینب۔ آخر الذکر 2 بیویوں سے آپ نے نکاح فرمایا، لیکن ان سے شب زفاف کی نوبت نہ آئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ بوقت وفات آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو تمام مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ایمان والوں کو نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ ہے اور آپ کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ مدینہ طیبہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی، می نہ برسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک عرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے، کھیت اور درخت خشک ہو گئے، غریب لوگوں کے بچے فاقے سے مرنے لگے۔ یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ می برسائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: اے اللہ، بارش برسا دے، خشک زمین کو تر، سوکھے کھیتوں اور مردہ زمین کو زندہ کر دے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر ابر کا نام و نشان نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرح بادل اٹھ کر آئے اور اسی وقت برسنے لگے، اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہتا ہوا، ریش مبارک سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر گرتا تھا۔ اس جمعۃ المبارک سے برابر جمعۃ المبارک تک می برستا رہا۔ جب دوسرے جمعۃ المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے تو پھر ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے اندیشہ ہلاکت ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دعا فرمائی، مولا کریم مدینہ کی بستی میں کھل جائے، جنگلوں میں برسے، دریا میں برسے، ضرورت کے موقع پر برسے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے، مگر ان کی وفات ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے غم میں روتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت آدم، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے یہ غم ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا ہے پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں۔ حکم الہی نازل ہوا، اے آدم، آسمان کی طرف دیکھ لو، یہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور خوش ہو کر جان دے دی۔ لیکن جس وقت ہمارے شفیع المذنبین سردار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، ایام مرض میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کوئی خوشخبری ہو تو سنا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، دوزخ آپ کے استقبال کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حوران جنت اور ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، جبرائیل، نہ مجھ کو جہنم سے کچھ مطلب ہے نہ جنت سے تعلق ہے، یہ بتاؤ کہ میری امت کے لیے تیار کیا کیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، جنت حرام ہے تمام امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ جائے۔ حضرت نوح کی عمر وصال کے وقت 1350 برس تھی۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت کی صورت دیکھ کر گھبرائے اور یہ کہا، اے ملک الموت، تم نے بہت جلدی کی۔ ملک الموت نے کہا، اے نوح، 1300 برس میں بھی آپ کا دل دنیا کی زندگی سے بیزار نہیں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے مکان میں داخل ہوا کہ جس کے 2 دروازے ہیں، ایک میں سے اندر آیا، دوسرے دروازے سے تم مجھے لینے آ گئے، میں اس مکان میں ذرا برابر نہ ٹھہرا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے تو ملک الموت سے اپنے حق میں بات بھی نہ کی۔ فرمایا، جبرائیل امین کہاں ہیں؟ اے ملک الموت، جب تک جبرائیل علیہ السلام کی زبانی امت کی مغفرت کی بشارت نہ سنوں گا، اس وقت تک جان نکالنے کی اجازت نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وصال کا پیغام آیا، گھبرا گئے، ملک الموت کو تماچا مارا۔ جب وفات پانے پر راضی ہوئے تو کہا، مجھے بیت المقدس کی سرزمین میں پہنچاؤ، وہاں پہنچا کر میری جان نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بروز پیر ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی۔ اس کے بعد اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ظاہر کرنے لگے اور اس کے پیغام پہنچانے لگے اور اپنی قوم کی بہت خیر خواہی کرنے لگے، تو مکہ والے کمال نادانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کے در پہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ہمراہ شیب ابی طالب میں محصور ہوئے۔ وہاں پر کچھ کم 3 سال تک رہے۔ وہاں سے چھوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 برس کی تھی۔ اس کے بعد جب 8 مہینے اور 21 روز گزرے تو حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ پھر 3 روز کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر جب 50 برس اور 3 مہینے کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مقام نصیبین کے جنات آئے، اسلام سے مشرف ہوئے
اور جب عمر مبارک 51 برس اور 9 مہینے کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف سے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بیت المقدس تک پہنچایا، پھر براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہیں سے یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، اور جب عمر مبارک 53 سال ہوئی تو پیر کے روز ماہ ربیع الاول کی 8ویں کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور مدینہ میں بھی پیر کے روز ہی پہنچے اور وہاں 10 برس تک رہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔